اب یہ ہے کہ اس کے بعد میت کو غسل دینا چاہیے. صبر اور حوصلہ ہوگا تو باقی کام ہوں گے. غسل دینے میں یہ ہے کہ غسل دینا میت کا حق ہے. ہاں شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. اسی طرح اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ غسل نہ دیا جا سکتا ہو تو میت کو تیمم کے ساتھ بھی دفن کرایا جا سکتا ہے. مثلا کسی عورت کی ایسی جگہ پر ڈیتھ ہو گئی ہے کہ جہاں کوئی اور عورت اس کو غسل دلانے والی نہیں ہے, اور صرف باپ ہے, بھائی ہے, تو ایسی صورت میں وہ تو نہیں اس کو نہلا سکتے, تو اس صورت میں تیمم کرا کے بھی دفن کیا جا سکتا ہے. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی نہلانے والا مل ہی جاتا ہے. لیکن صرف نہلانے والے پر بھی انحصار نہیں کرنا چاہیے, خود گھر والوں کو اس کام میں شریک ہونا چاہیے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ غسل کا کیا طریقہ ہے کہ جسم کے سارے حصوں پر پانی ڈالا جائے اور جسم کے سارے حصے کو پانی تر کرے. یہ ضروری ہے. جس طرح زندگی میں ناپاکی کا غسل ہوتا ہے کہ پورے جسم تک پانی پہنچے, اسی طرح مردے کے بھی پورے جسم تک پانی پہنچنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قابل اعتماد لوگ جو ہیں وہ ان کو نہلائیں, کیونکہ ایک طرح سے جیسے وضو ہوتا ہے, نہانا ہوتا ہے, تو سمجھدار لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مردوں کو قابل اعتماد لوگ نہلائیں. پھر اسی طرح یہ کہ نہلاتے وقت آہستہ آہستہ میت کے پیٹ وغیرہ کو دبانا چاہیے تاکہ اگر کوئی آلائش ہو تو وہ بھی نکل جائے, اور اپنے ہاتھ پر کپڑے کا ایک گلو یا لفافہ پہن کر اس سے اس کو استنجا کرانا چاہیے, اور اس کے جسم کے پرائیویٹ پارٹ جو ہیں ان کو دھونا چاہیے, اس کی نجاست صاف کرنی چاہیے. وضو کے اعضاء کو وضو کرانا چاہیے, صرف یہ کہ کلی اور ناک میں پانی نہیں ہوگا لیکن باقی جسم جو ہے باقاعدہ اس کا وضو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد سارے جسم کو دھونا چاہیے, 1 مرتبہ 3 مرتبہ, اور اس میں 1 دفعہ صابن وغیرہ لگا کر بھی نہلایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر مسلمان عورت ہو تو غسل دینے والی اس کی بالوں کی لٹیں کھول دے اور پھر غسل دے گی, یعنی چٹیا بندی ہوئی کے ساتھ غسل نہیں ہوگا بلکہ بال کھول کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بارے میں, ان کے بالوں کے بارے میں یہی حکم دیا تھا. اور پھر حنوط یا کوئی اور خوشبو وغیرہ بھی میت کو لگائی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر تیمم کرانا مقصود ہو تو جس طرح تیمم کرایا جاتا ہے اسی طرح میت کے ہاتھ اٹھا کے اس کو مٹی پہ لگا کے اور اس کے چہرے پر پھیر دیے جائیں. اگر وہ اس کا جسم اکڑ چکا ہو تو کوئی دوسرا بھی ان حصوں کو مٹی سے تیمم کروا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاوند بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت عجیب و غریب مسئلہ عام ہو چکا ہے کہ فوت ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور عورت بیچاری شوہر کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتی. یہ بالکل من گھڑت سی بات ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا اگر تو فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا اور کفن دوں گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو خود غسل دیا تھا جو ان کی بیوی تھی. اسی طرح عورت جو ہے 6 سال یا اس سے کم عمر کے بچے کو, لڑکے کو نہلا سکتی ہے, لیکن مرد جو ہے وہ 6 سال کی لڑکی کو غسل نہیں دے سکتا, یعنی فرق ہے دونوں میں. نہلانے کے بعد جو ہے وہ کفن دینا ضروری ہوتا ہے, اور کفن اس طرح کا کہ جس سے سارا جسم ڈھانپ جائے. اور اگر اتنا کپڑا نہ ہو تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تھے, ان کو جب کفن دیا گیا سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں ڈھانپتے سر کھل جاتے, تو سر ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں پہ گھاس ڈال دی گئی. یعنی جسم کا دفنانے سے پہلے ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز سے پہ ڈھانپا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سفید کفن کا انتخاب جو ہے یہ مستحب ہے, لیکن اگر سفید نہ ہو, کوئی رنگین ہو کپڑا یا پرانا کپڑا ہو تو اس میں بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ عام زندگی میں بھی تو ہم دھلے ہوئے کپڑے پرانے پہن ہی لیتے ہیں. پرانے سے مراد یہ نہیں کہ ردی بیکار, اگر کوئی ایسی چادر ہے یا ایسی چیز ہے کہ جس کا رنگ سفید نہیں ہے, ذرا میلا بھی ہے یا پرانا ہے, کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفن میں غلوب نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو, کیونکہ یہ جلدی چھین لیا جاتا ہے, گل سڑ جاتا ہے فوراً. حضرت ابو بکر نے فرمایا نئے کپڑے کی زندہ کو میت سے زیادہ ضرورت ہے, تو یہ تو میت کی پی پر لہو کے حوالے ہو جاتا, اس لیے جیسا بھی ہو فرق نہیں پڑتا, صاف ستھرا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ میت کو دھونی بھی دی جا سکتی ہے اود وغیرہ کے ساتھ, 3 مرتبہ دینے کا حکم ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مرد کے لیے 3 چادریں اور عورت کے لیے 5 چادریں ہوں گی, اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کے سہول کے بنے ہوئے نئے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا, اور ان میں قمیض اور پگڑی نہیں تھی. البتہ محرم جو ہوتا ہے, یعنی احرام پہنے ہوئے حج میں اگر وہ فوت ہو جائے, اس کو جب کفن دیں گے تو اس کا سر کھلا ہوا ہوگا, کیونکہ وہ قیامت کے دن لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا, یعنی گویا حج کی حالت میں ہی فوت ہوا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حاجی فوت ہو گیا تو فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور اس کے 2 کپڑوں میں کفنا دو.
خوشبو اسے نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک۔ اسی طرح یہ ہے کہ ریشمی کپڑے کا کفن نہیں ہونا چاہیے، یہ اسراف اور ضائع کرنے میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ کپڑا زندہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، سفید رنگ کا جو ہے وہ پسند کیا گیا اور کاٹن کا بہتر ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھنے والے کی بھی بڑی فضیلت اور میت کے حق میں بھی بڑی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر 3 صفوں نے نماز جنازہ پڑھی انہوں نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا، یعنی جس جنازے میں زیادہ لوگ ہوں گے وہ اس کا میت کو فائدہ پہنچے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد دفن میں بھی شریک ہوتے ہیں اس کے لیے 2 قرات۔ تو کسی نے پوچھا کہ 1 قرات کتنا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ 1 احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اتنا ثواب ہے کسی کے جنازے میں ساتھ جانے کا اور کفن دفن میں شریک ہونے کا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عموماً مردوں کے لیے جنازہ ہوتا ہے، لیکن حرم میں اگر آپ کو کبھی عمرے یا حج کا موقع ملے تو وہاں آپ دیکھو کہ عورتیں بھی پڑھتی ہیں، تو ایسے موقع اگر کسی مسجد میں جنازہ ہو رہا ہے اور کہیں پر عورتیں موجود ہوں تو ساتھ شامل ہو سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں وہ مرد تو نماز جنازہ میں پڑھیں گے، لیکن عورتیں بھی بخشش کے لیے ان دعاؤں کو پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ دعائیں بڑی جامع ہیں۔ مثلا وہ دعائیں کیا ہیں؟ مثلا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندہ، ہماری میت، ہمارے حاضر اور غائب، ہمارے چھوٹے بڑے، ہمارے مردوں اور عورتوں کی مغفرت کر۔ اے اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے وفات دے اسے ایمان پر وفات دے۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر۔ اسی طرح یہ کہ بچہ اگر نابالغ ہو تو اس کا بھی جنازہ پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے، سانس لے، تو اس کا بھی جنازہ ہوگا۔ ہاں، جو کچا بچہ ہوتا ہے یعنی وقت سے پہلے پیدا ہو گیا اور زندہ بھی نہیں تھا تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جانے کی بھی، چلنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تیز نہیں چلنا چاہیے اور نہ بہت آہستہ چلنا چاہیے، یعنی تیز اتنا کہ میت کو بہت جھٹکے لگے اور آہستہ اتنا کہ سب کے کندھوں پہ بوجھ ہو جائے، درمیانی رفتار سے، یعنی لیکن جلدی کرنی چاہیے اس میں۔ میت کے ساتھ جاتے وقت کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں؟ عورتوں کا جانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نہینا ان نقبل الجنازہ ولم یعزم علینا، ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا اور ہم پر لازم اور ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ پھر اسی طرح یہ کہ جنازے کے پاس اونچی آواز سے ذکر کرنا، قرات کرنا یا اس طرح کا کوئی اور کام کرنا ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ صحابہ کرام 3 اوقات میں آوازیں اونچی کرنا پسند نہیں کرتے تھے، جنازے کے ساتھ، ذکر کے لیے اور لڑائی کے وقت۔ یہ 3 اوقات میں اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔